آج ہم بات کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں۔ ہائی بلڈ پریشر صرف تلی ہوئی فرائی کی ہوئی چیزوں سے نہیں ہوتا یا گرم چیزوں سے نہیں ہوتا۔ ہائی بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ 3 تحریکوں میں کسی ایک پر بھی ہو سکتا ہے۔ دل، دماغ اور جگر 3 اعضائے رئیسہ، تحریک، تحلیل اور تسکین 3 تحریکیں، اور 3 مزاج گرم، خشک اور تر۔ ان تینوں مزاجوں میں کسی ایک مزاج پر ہو سکتا ہے اور اس کا علاج ایک نسخے سے یا صرف تلی، گرم اور فرائی کی ہوئی چیزوں کے پرہیز سے نہیں ہوتا، بلکہ تحریک، تحلیل اور تسکین کو دیکھتے ہوئے اور عضو کو دیکھ کر علاج کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ دل کے جو مریض ہیں وہ اعصابی مزاج کی جو چیزیں ہیں، تری والی چیزیں، وہ استعمال نہ کریں۔ یہ محاورہ بن چکا ہے۔ اب اگر اس کا صحیح علاج کریں تو اس کی 3 تحریکیں، 3 عضو رئیسہ، کسی جگہ تحریک، تحلیل اور تسکین ہوگی۔ اور سب سے پہلے تشخیص میں دیکھ لیا جاتا ہے کہ تحریک کہاں ہے، تحلیل کہاں ہے، تسکین کہاں ہے۔ جب یہ بات پتہ چل جائے تو ہم عضو رئیسہ کو دیکھتے ہوئے ہائی بلڈ پریشر کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات کہہ دینا نامناسب ہے کہ فلاں عضو میں تحریک ہے یا دل میں تحریک ہے تو تری چیزیں استعمال نہ کریں یا ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کریں یا اپنی مرضی کا کوئی نسخہ یا ٹیبلٹ دے کر یہ بات سے آگاہ کر دینا کہ آپ کا علاج ہو چکا ہے، یا ارجن کا شربت دے کر کہنا کہ علاج مکمل ہے فشار الدم کا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ تحریک، تحلیل اور تسکین اور عضو رئیسہ اور نبض کو دیکھ کر اگر اس کا علاج کیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ طب نبوی میں بھی اسی طرح ہے کہ عضو رئیسہ اور مزاج کو سمجھ کر ادویہ کا جو ہے وہ استعمال کرائیں۔ اب طب یونانی ہے، طب یونانی میں بھی اسی طرح آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ گرمی ہے، سردی ہے، خشکی ہے یا تری ہے، یا مزاج معتدل ہے۔ جب ہم اکیلا ارجن کا شربت یا کوئی ٹھنڈی ادویہ دے کر یہ بات کہیں کہ آپ تلی ہوئی، فرائی کی ہوئی چیزیں تری والی بند کر دیں تو آپ کا علاج ممکن ہے یا ہو گیا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے آپ کو معالج کی ضرورت ہوتی ہے۔